حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں سیکریٹری صفا بیت المال سے کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کے ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کائنات کا پورا نظام آپس میں ایک دوسرے کے تعاون پر اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے پوری کائنات کے نظام کو، ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم ربط ہو اور اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو۔ آپ کپڑا پہنتے ہیں تو آپ کے کپڑے پہننے کے لیے کمپنی کے اندر، کارخانوں کے اندر کپڑا تیار ہوتا ہے، کسی اور ملک کا ہوتا ہے، کسی اور بستی کا ہوتا ہے، آپ کے مارکیٹ میں آتا ہے تو آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے پیچھے کام کرنے والوں کا تعاون بھی رہا، دکان والے کا انداز بھی رہا، خریدنے والے آپ اس کی کیفیت بھی رہی، جب جا کر آپ کے بدن پر اتنا خوبصورت کپڑا سجتا ہے۔ اسی طرح آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کے پیچھے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی تیار کر لیتے ہیں۔ کسان ہل جوتتا ہے، رات و دن ایک کرتا ہے، رات کی تاریکیوں کے اندر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ کھیت میں اور لگا کر ایک اناج تیار کرتا ہے، اور وہ پھر اناج مارکیٹ میں آتا ہے، اس مارکیٹ سے آپ خریدتے ہیں تو آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے۔ جو چیزیں بھی آپ کائنات کے اندر دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کے تعاون سے آپ کو آگے بڑھنے کا مزاج بنتا ہے۔ اسی طرح دینی کام جتنے ہیں دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، چونکہ عنوان ہمیں دیا گیا خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون، تو یہ ایک دوسرے کا تعاون، جب تعاون و تناصر کا سلسلہ زندگی کے ہر پہلو میں جاری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے دینی کاموں کو ایک دوسرے کا حصہ بنا کر، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی انسان اگر کوئی دینی کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری تعاون سے اس کے اندر اگر بڑھوتری ہو رہی ہے تو یہ میری آخرت کے لیے بہت بڑا خیر ہوگا، نیکی کا ذریعہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن و حدیث کے تمام ایسے حصے اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کا ذمہ دار بنایا ہے، اور تبھی جا کر آدمی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی مدد نہ کریں تو اولاد آگے نہیں بڑھتی، اولاد اگر اپنے ماں باپ کا ساتھ نہ دیں تو ماں باپ اپنی زندگی کے آخری لمحے کے اندر اپنی زندگی صحیح نہیں گزار پاتے۔ پڑوسی ایک پڑوسی کا اگر ساتھ نہ دیں تو اچھا پڑوسی نہیں کہلاتا، رشتہ دار ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں تو رشتہ دار نہیں کہلاتا۔ تو نیکی کے کاموں میں اگر ایک جماعت دوسری جماعت کا حصہ دار نہ بنے تو وہ جماعت بھی آپس میں ترقی نہیں کر سکتی، دنیا میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی، ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا، محبتوں میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم کو باہم مل کر اپنے اندر کی نفرتوں کو، اپنے اندر کی کدورتوں کو، اپنے اندر کی بغض و عناد کو دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کا اگر تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی چین، دنیا کے اندر بھی سکون، دنیا کے اندر بھی عافیت، آخرت کے اندر کی کامیابی بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کی آج بہت سخت ضرورت ہے، اسی لیے یہ باہم تعاون کو اسلام نے اجتماعیت کا نام بھی دیا ہے۔ جب تک ہم اجتماعیت کے اوپر نہیں جائیں گے تو ہم دنیا قوم کے، انسانیت کے اندر اور قوموں کے اندر بھی
مسلمان بحیثیت مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اجتماعیت کی تعلیم بھی اسلام میں اسی لیے دی ہے کہ آپس کا تعاون ایک دوسرے سے جڑا رہے، اسی لیے کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طرح کہا گیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ یہی چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے سے ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کی محبت اور تعاون ہوتا ہے تو اجتماعیت مضبوط ہوتی ہے، اور یہی اجتماعیت دنیا کے اندر ہمیں آگے بڑھا سکتی ہے۔ آج مسلمان منتشر ہے، خلفشار کا شکار ہے، جماعت بندیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، آپس کا ایک دوسرے سے تناؤ ہے۔ اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی اس پیغام کو، جو اجتماعیت کا پیغام قرآن نے دیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو دوریوں کی وجہ سے تیرا کام میرا کام، تیری جماعت میری جماعت کا جو نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کی نگاہوں میں مسلمان کمزور ہو رہا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہ رہا ہے، موجودہ جتنے دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمان منتشر رہیں اور آپس میں نہ ملیں، یہ فرقوں میں بٹ جائیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے ہماری کہ ہم جماعتوں میں، ایک ہی جماعت میں کئی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت کی جو طاقت تھی وہ طاقت کمزور ہو کر ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس حالات کے اندر اپنے آپ کو بھی باہم ربط و ضبط کے ساتھ، ایک دوسرے کے تعاون و تناصر کے ساتھ، ایک دوسرے کی محبت و پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کے اچھائی کے اور خیر کے کاموں میں ساتھ دیتے ہوئے اپنا دل وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا دل کمزور یا اپنا دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو رہا ہے تو اس کو خوش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی خوش ہے تو اس کو مزید اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ ناراض کو ناراضی سے اگر کرتے رہیں گے، زمین پر اگر ہم کانٹے ہی کانٹے بچھائیں گے تو زمین کے راستے پر کانٹے ہی چلے جائیں گے۔ اگر کوئی کانٹے بچھائے تو اس پر اگر ہم پھول نچھاور کر دیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چلنا آسان ہوگا، ورنہ تو کانٹے ہی کانٹے اگر فرقہ بندیوں کے ساتھ میں پھیل جائیں گے تو نہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نہ دوسرے کے مدد کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سب کو ایک لڑی میں پرویا ہے انسانیت کی، اس انسانیت کی لڑی کے اندر مضبوط اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ باہمی جوڑ بھی پیدا ہوگا، ملک بھی ترقی کرے گا، اسلام بھی ترقی کرے گا، ہمارا دین بھی ترقی کرے گا، ہمیں بھی خوشحالی بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی جیل سے واپسی کے موقع پر کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو ذب و حالی کا اور مسلمانوں کی کمزوری کا اگر میں ناکامی کا حال دیکھا تو دو چیزوں میں، ایک تو قرآن کو چھوڑ دینا ہے، دوسرا آپس کا انتشار و خلفشار ہے۔ اس انتشار و خلفشار کو اس وقت ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صفا بیت المال کے برانچز کے ذمہ دار بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایک دوسرے سے جڑ کر یا پوری قوم کو جوڑ کر اور جماعتوں سے مل کر جو دین کے خیر کے کام ہو رہے ہیں اس میں اپنا حصہ داری اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہر بستی میں خیر وجود میں آئے گا، محبتیں وجود میں آئے گی۔ میں کچھ اشعار سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ 10 منٹ کا وقت ہے۔ تانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے، اب تو مذہب کوئی ایسا بھی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں،
کہیں ہو جلتا مکان اپنا، گھر لگے وہ مجھے اپنا۔ بہت تیزاب پھیلا ہے گلی کوچوں میں نفرت کا، بہت تیزاب پھیلا ہے گلی کوچوں میں نفرت کا، محبت پھر بھی اپنے کام سے باہر نکلتی ہے۔ مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، مجھ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں۔ نفرت کے خزانوں میں تو کچھ بھی نہیں باقی، نفرت کے خزانوں میں تو کچھ بھی نہیں باقی، تھوڑا سا گزارے کے لیے پیار بچائیں، تھوڑا سا گزارے کے لیے پیار بچائیں، ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں، ہمارے غم تمہارے غم برابر ہیں، سو اس نسبت سے تم اور ہم برابر ہیں۔ اہل ہنر کے دل میں دھڑکتے ہیں سب کے دل، اہل ہنر کے دل میں دھڑکتے ہیں سب کے دل، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کاش ہم سب کو اس طرح اپنی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کر کر جماعتوں اور قوم و ملت کے لیے ہم سب کو صفا کے ان تمام آپ جیسے جیالوں کو جو اس صفا سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہر بستی میں اس طرح کے پیغام کو محبت کے ہم عام کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔